السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہی اس قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا۔ ہدی للناس، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو رمضان المبارک میں ہی نازل فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کے حوالے سے اور اس رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے کیا فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوت زنی سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یعنی کہ جس انسان نے روزے کا، رمضان المبارک کا جو روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا بھی تلاوت کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن یہی روزہ اور یہی قرآن اس روزہ رکھنے والے بندے کے لیے، اس قرآن پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا: یا اللہ، اس بندے کو میں نے دن کے وقت کھانے سے پینے سے روک کے رکھا ہے، اس نے آپ کے لیے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، اس لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما دیجئے۔ اور قرآن اللہ کے سامنے کہے گا: اے اللہ، اس بندے نے قرآن پڑھنے کے لیے رات کی نیند کو چھوڑا ہے، قرآن پڑھتا رہا ہے، اس لیے اس بندے کے حق میں میری بھی سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزہ اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن روز قیامت ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی کہ قیامت کے دن ایک ایسا دن ہوگا، باپ بیٹا دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیٹا باپ دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیٹی والدین دیکھ کر بھاگ جائے گی، اور اس وقت سب اپنے اپنی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنے کے وقت یہی قرآن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اقرأ القرآن، تم لوگ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہی قرآن روز قیامت ان لوگوں کے لیے سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔
روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان قرآن بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل یہی قرآن، یہی روزہ اس بندے کے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔